بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور اس کے مالک کائنات کے کروڑہ شکر ہے کہ ہم نے درس عرفان و قرآن کی تقریباً آج 41 نمبر آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے پچھلے ہمارے سبق میں جو گزرا بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ وعدوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے لوگو تم ایمان لے آؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابیں جو ہیں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہیں، تو تم یعنی کہ بندے بن جاؤ اور پھر ان کو مان لو، اور نہ خریدا کرو، یہ نہ بیچا کرو میری آیات کو، حق بیان کیا کرو۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیہ کریمہ میں یہ 42 نمبر آیہ کریمہ ہے، 42 نمبر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تلبسوا الحق، نہ چھپاؤ حق، نہ ملاؤ چھپاؤ حق کو یعنی کہ باطل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حالانکہ آپ کے دل اور دماغ دونوں گواہی دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا، تلبسو سے ہی لباس نکلا ہے جو ہم اپنے جسم کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چھپانا یا کسی کو ملا دینا۔ ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے اندر کی حیت کو، اندر کی ساخت کو چھپا لیتا ہے، اس کا لباس بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے سورہ عما یتساءلون آخری پارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی کہ لباس اور یہ سارے معنی ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ ملاؤ، تم گڑبڑ نہ کرو حق اور باطل کو۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ علماء یہود جو تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ان کا قریبی رشتہ دار، یہ شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، جب کوئی قریبی رشتہ دار ان سے پوچھتا کہ بتاؤ یہ کیا حق والے ہیں، یہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، تو وہ کہتے ہاں حق والے ہیں، تم ان کی بات مان لو، یہ سچے ہیں۔ تو جب کوئی امیر ان سے پوچھتا کہ کیا یہ حق والے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں یا ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کہتے نہیں، ابھی اس میں کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اسلام لانے میں جلدی نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو امیر تھے وہ ان کو نذرانے اور دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، غریبوں سے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس لیے وہ غریبوں کو سیدھی راہ کی جانب لگا دیتے تھے۔ اور پھر یہاں پر دوسرا یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، مثال کے جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کوئی ایسے خاص قریبی رشتہ دار، ان کو وہ حق کی جانب رستہ دکھلاتے تھے، اور خود جو ہے اور اپنے امیر لوگوں کو وہ حق کی جانب رستہ نہیں دکھلاتے تھے۔ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو حق کی طرف رستہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ بھی حق والا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم ان کو حق کی طرف دکھا کے جو وہ نمازیں پڑھیں گے، جو وہ جنگیں کریں گے، صحابی بن کے ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھ آیا جی دوستوں کو؟ یہ ان کے 2-3 نظریات تھے، 2-3 عقائد تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق جدا ہے، باطل جدا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر یہ فرمانا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، کوئی بھی بندہ روئے زمین پر چاہ کر بھی حق کو باطل سے نہیں ملا سکتا، دیسی گھی کو ڈالٹے سے نہیں ملا سکتا، کوئی بھی بندہ پانی کو دودھ سے یعنی کہ خالص کو ملاوٹ کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ ہاں ہم ملانے کی کوشش کرتے ہیں،
ملا نہ سکنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر ملانے کی کوشش کرنا، یعنی کہ ایک بندے کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں کہ میں جناب وہ کسی سے جنگ کروں یا کسی کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکل کام جو ہے وہ میں کروں، مگر اس کے باوجود اس کی طرف کوشش کرنا، رغبت دلانا۔ کفر 3 طرح کا ہوتا ہے، یہاں پر امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کفر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کافر بنا دینا، خود مسلمان رہنا کسی کو کافر بنا دینا، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ کفر کی طرف دل میں شوق رکھنا، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ کسی کو کفر سے منع نہ کرنا، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح کا اگر برائی ہے اور خود برا کام کرنا، یہ بھی برائی کی طرف کسی کو رغبت دلانا، یہ بھی برائی، اور کوئی اگر برا کر رہا ہے اس کو نہ روکنا، یہ بھی برائی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے دوستوں کو؟ ذرا کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نیکی بھی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی۔ نیکی کی طرف رغبت دلانا، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کی طرف آپ خود جانا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے دینا، کوئی نیکی کر رہا ہے اس کو شاباش دے دینا، یعنی کہ اس کو اپریشیٹ کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق اور سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، صحیح عقیدے اور غلط عقیدے کو آپس میں نہ ملاؤ، تم اچھے بندے اور برے بندوں کو آپس میں نہ ملاؤ۔ وہ کہتے تھے، یہاں پر ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ وہ تو ہماری طرح ہیں، وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کی نیکیاں تمہارے پاس نہیں آئیں گی، کیونکہ تم ملانا چاہتے ہو، تم باطل خود ہو اور حق والے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو۔ فرمایا تم ایسا نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہونے کے باوجود تم ایسا کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ علم ہونے کے باوجود، ہر چیز جاننے کے باوجود اس کے خلاف عمل کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے 4 قسم کا گناہ ہوتا ہے۔ 4 قسم کا گناہ۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے باوجود ادا نہیں کرتا۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے اوپر جناب وہ زکوٰۃ واجب ہے، حج فرض ہو چکا ہے، میری بچیوں کی شادیاں فرض ہو چکی ہیں، دیگر کسی بھی معاملات کے اس کے اوپر پتہ ہے کہ میں اس کا مستحق ہو چکا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لوگوں کو 4 قسم کا عذاب دے گا۔ 2 قسم کا دنیا میں، 2 قسم کا آخرت میں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ناراض ہو جاتا ہے، یہ پہلا عذاب ہے۔ اور پھر جو بندہ جاننے کے باوجود حق کو چھپاتا ہے، سچ بیان بات نہیں کرتا، اس میں سارے شامل ہیں، علماء شامل ہیں، عام آدمی شامل ہیں۔ جو بندہ حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپاتا ہے اور پھر اس کو بیان نہیں کرتا، سچی بات پتہ ہوتی ہے کہ اصل بات کیا ہے، یا اصل بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ سچ پہ کون ہے، مگر اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو دوسرا جو عذاب جو دنیا میں ملتا ہے، وہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی موت سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور پھر قبر کا عذاب اس کے لیے سخت ہوتا ہے، اور حشر کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم رہتا ہے۔ یہ 4 قسم کے عذاب ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اب حق کو چھپانا کیا ہے وہ میں عرض کر چکا کہ حق کا ساتھ نہ دینا، حق کو سپورٹ نہ کرنا، حق بات نہ کہنا، حق کی طرف کسی کو مائل نہ کرنا یا مائل نہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ حق چھپانے میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو جب بھی کھولیں حق کے لیے کھولیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ سچی گل بڑی کڑوی ہوندی ہے، میں سچ بولاں گا تو کڑوا ہوتا ہے، سچی گل بہت کوڑی لگنی دنوں۔ یاد رکھیے گا سچ ہی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی میٹھا ہی نہیں تھا۔ جھوٹ کڑوا ہوتا ہے، جھوٹ کے اندر زہر ہوتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ سچ کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، اصل بات کو چھپاتا ہے، اس کے لیے یہ 4 قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔
حق ہی ہے جو ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ حق پہ تھے، اکیلے نکلے تھے غار ہرا، غار ثور کی جانب، لوگ ملتے گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب سے ملی، مولا علی المرتضیٰ ملے، ابو بکر صدیق ملے، لوگ ملتے گئے، حق کا جھنڈا اور بلند ہوتا گیا۔ وہ حق پر تھے، اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد وہ حق پر نہ ہوتے تو آج یہ اسلام کا نام بلند نہ ہوتا۔ اس لیے جب بھی کوئی برادری کے اندر، قبیلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اگر کوئی غریب آدمی بھی ہے وہ سچا، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ہمارا پتہ یہ سچا آدمی ہے، واقعی اس نے پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، مگر ہم کس وجہ سے اس کی سپورٹ نہیں کرتے؟ ادھر زیادہ نے، ادھر میری پھوپھی دا منڈا ہے، ادھر میری خالہ دا منڈا ہے، ادھر میرا فلاں منڈا ہے۔ میرے بھائیوں، جو حق کو چھپاتا ہے جاننے کے باوجود وہ 4 قسم کے عذاب کے لیے پھر تیار ہو جائے، کمر بستہ کر لے۔ واقیم الصلاۃ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا واقیم الصلاۃ، اور لوگوں نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں یہ نہیں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا۔ چنیوٹ کے اندر جب انٹر کریں تو چنیوٹ جانے سے پہلے وہاں پر ایک جگہ ہے، ٹاؤن کہلاتا ہے، اب میرے نام ذہن سے نکل گیا، وہاں پر ایک فرقہ ہے پرویزی فرقہ۔ پرویزی فرقہ جو ہے ان کی بنیاد وہاں سے رکھی گئی، اب ان کا جو ہے لاہور میں بہت بڑا سینٹر بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز قائم کرنے سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہو جانا، اس کے حضور صرف کھڑے ہو جانا، یا پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا۔ کہتے تھے کہ آپ نے ایک دن میں اگر درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے نماز کو قائم کر لیا، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا نماز کو قائم ہو گیا، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا نماز قائم ہوگی، سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا نماز قائم ہوگی، زندگی میں ایک بار پڑھ لیا نماز قائم ہوگی۔ کہتے ہیں مقصد پورا ہو گیا، جان چھٹی۔ یعنی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، سارا کوئی وہ نماز کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا، اور پھر ان کا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نماز حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا تعلیم دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید اتار دیا تو حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ حدیث پاک کو نہیں مانتے، پرویزی فرقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں نماز قائم کیا کرو۔ اب نماز قائم کرنے کے بہترین اصل معنی یہ ہے کہ نماز کی فکر کر لینا نماز قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو، صرف فرمایا نماز قائم کرو۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی فکر کرنا۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں کہ میرے نماز فوت ہو گئی تو سوائے محمد بن سیرین کے میری عیادت کرنے کوئی نہیں آیا کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ کہتے ہیں اگر میرا کوئی 10,000 بکریاں چوری ہو جاتی، یا اگر کوئی میرا بیٹا فوت ہو جاتا، ہر کوئی میرے دروازے پہ آتا، بڑا افسوس ہوا ہے، مگر نماز کے افسوس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ نماز کا اتنا بڑا جرم ہے، نماز کی اتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور باغ تھا ان کا، باغ کی دیکھنے کے لیے گئے تو واپسی آئے تو لوگ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، مسجد میں انٹر ہوئے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ وہ باغ جو ہے اللہ کی راہ پہ صدقہ کر دیا جائے، جس نے مجھے نماز سے لیٹ کیا تھا میں وہ باغ رکھنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن ہم تو جناب پکے عاشق رسول ہیں، مہر لگی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نماز قائم کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے کتاب قرآن مجید میں دیا ہے۔ یاد رکھیں، آپ حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک بے نمازی ہیں، آپ کے بچے 1 کروڑ مرتبہ بھی قرآن مجید پڑھ کے آپ کو پیچھے سے اصال ثواب کر دیں، مگر نماز کے لتر ضرور پڑھنے ہیں، اس کا قرآن مجید کا ثواب اپنی جگہ پہ، نماز کا ثواب جو عذاب اور ثواب ہو اپنی جگہ پہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے نماز کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یار مومن کے لیے تو اس سے بڑی مثال ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔
یہ نہ پڑھے کہ نماز اتنے ثواب کے لیے ہے، بس اس لیے پڑھے کہ آج میں نے سرکار کی آنکھوں کو 5 بار ٹھنڈا کیا ہے، آج میں نے صبح تہجد کے وقت سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا، آج میں نے فلاں کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جس کی ایک نماز جان بوجھ کے چھوٹ جاتی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے 7 صدیاں 700 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ امت مصطفیٰ اگر جہنم میں جل رہی ہوگی تو آقا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یاد رکھیے گا، بے نمازی کی نحوست ہی بہت بڑی ہے۔ بے نمازی تو یوں کہہ لیجئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جو ہے وہ کتے سے بھی زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنی نفرت تھی علماء کو، اتنی نفرت تھی۔ میرے پیر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں، کتے کا جو ہے وہ جوٹا، اگر کتا کوئی آٹے میں سے کھا جائے تو اس کا جو جوٹا ہے وہ اس سے تھوڑا سا باہر نکال کے باقی آٹا پکا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے تھے کہ کوئی اگر بے نماز وہاں سے کھانا کھا لے، فرماتے تھے مجھے اس کا کھانا نہ دینا۔ اتنی نفرت فرماتے تھے بے نماز سے۔ نماز تو ہمارے انسان کی روح اور جان ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، جب کپڑے آگ کے پہنائے جائیں گے وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، ہیں ہمارے جناب فلاں چیز ٹھیک نہیں، وہ ٹائم نہیں، اور پھر ہم نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، نماز کے اندر سستی کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی آنتڑیاں نکال کے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اپنی آنتڑیاں، جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، آندرا، جو بھی، وہ نکال کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہار ڈالا ہوا ہے، اور پھر وہ جہنم چیخو پکار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے حضور یہ وہ ہیں کہ جن کے سر اللہ کے حضور نہیں جھکتے تھے، ان کے سر جب بھی جھکتے تھے کسی دنیا دار کے سامنے جھکتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، کائنات میں بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت سے خارج ہے وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے احکامات زمین پر ملے، فرش پہ ملے، مگر نماز کا حکم عرش پہ بلا کے ملایا گیا۔ اسی لیے جو سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ عرش پہ کرتا ہے، جو سجدہ جو ہے وہ فرش پہ کرتا ہے، عرش والا راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کو معراج ملتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اگر ہمارا دل کرے معراج کرنے کا ہم کیسے کریں؟ فرمایا تم نماز پڑھ لیا کرو، اللہ معراج نصیب فرما دے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ جو ہے یاد رکھیے اس کا معنی پاک ہونا ہے۔ ولد الزکا، پاک بچہ۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، ستھرا کر دینا۔ فرمایا تم زکوٰۃ دیا کرو۔ ان کے اندر کچھ لوگوں کے اندر 4 قسم کی برائیاں تھیں۔ ایک ان کے اندر حسد تھا، تکبر تھا، مال کی محبت تھی۔ اللہ رب العزت نے سب کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ فرمایا کہ تم واقیم الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرو گے تمہارا حسد جاتا رہے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو گے تمہاری جناب وہ مال سے محبت جاتی رہے گی۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ تم کوئی بھی عبادت کرو چاہے وہ دعا سے ہو، سجدوں سے ہو۔ اور یہود و نصارہ کی نماز میں ان کی عبادت میں رکوع نہیں تھا۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اور پھر اس کے مفسرین نے بہت سے ترجمے کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہ آیت مبارکہ 3-4 دفعہ اور آئے گی، ہم اس کا تفسیر جو ہے وہ وہاں پر بیان کریں گے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور رکوع سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر یہی سمجھیے رکوع سے مراد جھکنا ہے، اور جھکنا ہر گھر کے اندر نہیں ہے۔ آج جب پوچھا جاتا ہے نماز پڑھی، کہتے ہیں ہاں جی گھر میں پڑھ لی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں نماز پڑھو تو مسجد میں پڑھو، لوگوں کے ساتھ پڑھو، کوئی بھی عبادت کرو تو ان کے ساتھ مل کے کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر میں پڑھیں گے ہو سکتا ہے ہماری نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے، اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں ایک کی وجہ سے اللہ کریم سب کی نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ تو کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا بھی نہیں مانگتے، عموماً خاص کر کے عشاء کی نماز میں ہم جناب دعا مانگنا بھی وہ آپ پہ مانگ لیں گے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لوگوں مجھ سے مانگنا ہے، میرے حضور کا جھکنا بھی ہے، مل کے جھکا کرو، تنہا یک بندہ۔ اسی لیے
ہم حج کے لیے جو موقع ملتا ہے وہ مل کر عبادت کرنے کے موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔